جذبات ہیں بتائیے گا. جی بالکل، میری خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں سے ایک ساتھ ہی ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب اور بشرا بی بی کو تقریباً 3 ہفتے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ملاقات ہوئی. تو حوصلے ان کے بلند تھے، اور انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ ان کو جو یہ قید و بند کی مصیبتیں وہ جھیل رہے وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. پاکستان کے بقا کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے، پاکستان کے عوام کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے، اور انہوں نے ایک بات بڑی واضح کر دی ہے کہ پاکستان کے فائدے کے بغیر کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی، اور عوام ان کی طاقت ہے، اور عوام نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو سنا دیا ہے. چونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت پچھلے ہفتے تقریباً میں کہوں گی 13 دن ہو گئے ناساز ہوئی تھی، اور 13 دن ہونے کے باوجود ابھی تک ان کا کوئی اسپیشلسٹ چیک اپ نہیں کرایا گیا ہے. تو اس پہ ہمارے تھوڑے ہائی کنسرنس تھے، وہ ہم نے جو آنریبل جج صاحب ہیں ان کو بھی آگاہ کیا، باقاعدہ اپلیکیشن پٹ اپ کی. یہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم نے ریٹ پٹیشن کی ہوئی ہے، ساتھ میں سی ایم کی ہوئی ہے کہ ایک تو بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل واپس شفٹ کرایا جائے، دوسرا ہمیں کنسرن ہے ان کے کھانے کے حوالے سے، ان کے صحت کے حوالے سے. تو ہم نے آنریبل کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ان کو پوائزن کیا جا رہا ہے اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، تو اس لیے جو جلد از جلد اس پہ کوئی فیصلہ سنایا جائے اور انصاف کیا جائے. اچھا، گزشتہ ملاقات میں آپ نے کہا کہ ان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو تیزابیت ہو رہی ہے، معدے میں جلن ہو رہی ہے، تو کیا بتایا کون سی ایسی خاص چیز تھی، کون سا ڈش تھا جس کی وجہ سے جس کے کھانے کے بعد ان کی حالت غیر ہوئی؟ دیکھیے جی، بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ اس دن میرا روزہ تھا، اور افطاری میں مجھے جو سالن تھا اس میں ایسا تھا کہ مجھے فیل ہوا کہ شاید اس میں تھوڑی مرچ ہے، لیکن جب میں نے وہ کھانا پورا کھایا، مطلب اتنا زیادہ مرچیں نہیں تھی کہ میں وہ کھانا کھا ہی نہیں سکتی، مجھے لگا تھا کہ انہوں نے مرچیں ڈالی ہے مجھے تنگ کرنے کے لیے، تو میں نے وہ کھانا کھا لیا. لیکن جب میں مغرب کی نماز کے لیے سجدے پہ جھکی تو انہوں نے کہا میری آنکھوں اور ناک سے پانی بہنا شروع ہوا، اور میرے پیٹ میں اتنا شدید درد تھا اور اتنی جلن تھی کہ مجھ سے وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی. پھر انہوں نے کہا میں نے شکر کھایا، وہاں پہ میں نے پانی پیا، لیکن مجھے اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا. وہ رات میں نے شدید کرب میں گزاری. اگلے دن میں نے جو ناشتہ ہے وہ ایک ٹوسٹ اور چائے تھی، وہ میں نے 2 گھنٹوں میں کمپلیٹ کیا کیونکہ میں کھا ہی نہیں پا رہی تھی. انہوں نے ان کو جو بشرا بی بی صاحبہ کے میڈیسنس تھے وہ نہیں دیے. انہوں نے ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے ینگ ہاؤس جاب والے لائرز بھجوائے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا ینگ لائرز تھے، اور ان کے پاس باقی باتیں تو چھوڑے، ان کے پاس جو بی پی اپریٹس تھا وہ بھی خراب تھا. انہوں نے کہا انہوں نے جب میرا بی پی چیک کیا تو میرا بی پی، انہوں نے کہا آپ کا زیادہ ہے. میں نے کہا میرا تو کبھی زندگی میں بی پی زیادہ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو جیل کے اسٹاف ہے، جو فیمیلز ہیں، آپ ان کا بی پی چیک کریں. تو جب جیل اسٹاف کا بی پی چیک کیا گیا تو سب کا بی پی ہائی تھا. تو یہ حالات تھے جو میڈیکل ٹیم چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی، ان کے حالات تھے. تو اس لیے ہم نے ہائی کنسرن شو کیا. ہم نے کہا ہے کہ آپ پمس کے ہائی کوالیفائڈ اسپیشلسٹ along with شوکت خانم کے اسپیشلسٹ ٹیم بھجوائیں اور ان کا پراپر چیک اپ کرائے، کیونکہ جو تکلیف ہے وہ کہہ رہی اب میری جو جلن ہے وہ کم ہو گئی ہے لیکن میرے منہ کا ذائقہ نہیں ہے، اور میں پانی بھی پیتی ہوں تو مجھے ایسا ٹیسٹ آتا ہے جب انسان اینٹی بایوٹکس لیتا ہو اور اس کے منہ کا جو ذائقہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی اینٹی بایوٹکس نہیں لے رہی، نہیں ان کو کوئی ایسی ادویات دی جا رہی ہے. تو یہ ان کے ہائی کنسرنز ہیں. اچھا، ان کے جو لپس ہے بالکل سفید ہوئے ہوئے ہیں، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. ہمیں ہائی کنسرنز ہیں کہ جو ان کا کھانا ہے وہ ہیلدی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے بتایا نا کہ ہم ریٹ پٹیشن میں بھی آئے ہیں، لیکن میں آپ کیمرے کے توسط سے جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جلد از جلد جو ہے نا ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے اور ان کو واپس اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کی متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں بشرا بی بی صاحبہ سے، تو سارا دن کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جیل کے اندر جو سب جیل قرار دیا گیا ہے بنی گالا کو وہاں پر؟ لیکن جی، بشرا بی بی صاحبہ کی پہلے بھی روٹین یہی تھی کہ وہ زیادہ تر ٹائم اب عبادت میں گزارتی تھی، تو اب بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ علی تو جواب دے. جی ماشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں ہم تو فل اسٹرینتھ میں آئے ہیں ماشاءاللہ. آج بحث شروع ہوئی تھی، 2-3 بڑے obvious سے پوائنٹس ہیں کہ جو ٹرائلز دونوں ہوئی ہیں وہ انفیئر ٹرائلز ہیں، مس ٹرائلز ہیں. کوئی ایویڈنس نہیں تھی، کوئی شہادت نہیں تھی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو نہ ہم حق دیں گے کہ وکیل آپ کے پیش ہو سکیں، نہ حق دیں گے کہ آپ کوئی جرا کر سکیں، نہ حق دیں گے کہ آپ کوئی اپنی شہادتیں پیش کر سکیں، نہ پروسیکیوشن کی سائڈ سے کوئی ایویڈنس آیا. عجیب و غریب سی کہانی بنا کے 20 دن میں 2 کنوکشنز کر دی. تو آج چیلنج کیا ہے ہم نے، اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے عدالت سے
کہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کو بھی سسپینڈ کیا جائے. وہ بھی اپلیکیشنز لگی تھیں اور عدالت نے سننے کے بعد ان میں نوٹس چاروں کیسوں میں فرما دیا ہے اور ان کیسوں کی سماعت جو ہے اگلی وہ جمعرات کو ہوگی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیس ہم جیتیں گے اور یہ بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں کیسوں میں سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی اور بشرا بی بی بھی ان کیسوں میں انشاءاللہ وہ ان کو فتح ہو. علی ظفر صاحب جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں ڈیالہ جیل کے اندر تب سے ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی سماعت ہوتی ہے آپ لوگ جب نکلتے ہیں کافی زیادہ پر امید ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نکلنے والے ہیں. آج آپ سب کی باڈی لینگویج سے اور تمام تر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں پر موجود ہے, لگ رہا ہے کہ خان صاحب واقعی نکلنے والے ہیں. کیا کوئی اشارہ مل چکا ہے آپ لوگوں کو؟ اشارہ نہیں ملتا. آپ کا کیس کی فائل دیکھ کے آپ پر امید ہو جاتے ہیں. جب کیس کی فائل دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ جو سزائیں ہیں وہ قائم رہیں گی. ہر قسم کی ممکن کوشش کر لی ہے پروسیکیوشن نے. جو کیا ہم نے دیکھا, جیل ٹرائل ہوا, وہاں سارے کھڑے ہیں ادھر. میں نے خود وٹنس کیا کہ وکیلوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور ان کو جرا نہیں کرنے دی. تو یہ اس قسم کی جب چیزیں آپ ریکارڈ پہ دیکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ اپیل انشاءاللہ ہماری ایکسیپٹ ہوگی. اسی لیے آپ ہر ایک کی شکل پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں. سر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پریکٹس جو تھی صرف اور صرف عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے تھی؟ کوشش کی گئی کہ ان کو پی ٹی آئی کو اور الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے ان کو نقصان پہنچایا جائے. کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے, وہ ڈسکوالیفائڈ رہیں. جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق تھا وہ تو شاید کامیاب ہو گئے ان سزاؤں کی وجہ سے, لیکن جو الیکشنز تھے وہ آپ نے دیکھ لیے. لوگوں نے کہا کہ یہ سزائیں کے باوجود جو مشکلات ہیں ان کے باوجود ہم نے ووٹ کرنا ہے اور ہم نے ووٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو کرنا ہے. انہوں نے کیا. اب ابھی کے جو خان صاحب ہیں اور جو جیل سے پہلے والے خان صاحب ہیں, کیا لگتا ہے کیا فرق نظر آئے گا جب وہ باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عوام نے مسترد کر دی ہیں, عوام نے اس کا میں جواب ابھی دیتا ہوں, آپ پھر پوچھیے گا. مسترد کر دی ہے, عوام نے سزائیں مسترد کر دی ہیں. عوام نے یعنی نہ صرف امیدواروں کو ڈھونڈا ہے بلکہ سمبل بھی ڈھونڈے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں توڑ پھوڑ کر جو ہے پی ٹی آئی کو پھینک دیں, لیکن عوام نے عمران خان پر جو ہے اعتماد کیا ہے. عوام نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں 8 فروری کو اپنی فیصلہ سنا دیا ہے کہ عوام عمران خان نہ تو غدار ہے اور نہ ہی باغی ہے, اور اس لیے عمران خان کو مخلصی بھی ملے گی انشاءاللہ. اور عوام عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم خوش ہو کے آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ ان کا سوال, ایک بات. انٹرا پارٹی الیکشن کے چیئرمین کے لیے آپ کا بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریلیکٹنٹ ہیں, اور کیا آپ کنٹیسٹ کریں گے کہ جی دیکھیے, مجھے عمران خان صاحب نے ضرور کہا تھا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, نامینیشن کی تھی انہوں نے, لیکن میں نے پھر سوچا اور ہم سب نے مشاورت کی, اور میرے خیال سے مطابق پہلے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی جتنی کنسنٹریشن ہے اور جتنی کاوش ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی کوشش کروں تاکہ وہ خود ہی چیئرمین بنے آ کے. تو وہ میرا خیال ہے اتنا قریب آ گئے ہیں ہم کہ میری کوشش ساری کنسنٹریشن ادھر ہوگی. میں اگر وہ نامینیشن ایکسیپٹ کر لوں تو پھر اس میں بہت سارا میرا جو وقت ہے ادھر صرف ہوگا. گوہر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو یہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, لیکن ہماری کوشش ہوگی, اور میں نے پرسنلی سوچا کہ پارٹی کو زیادہ ضرورت ہے, خان صاحب کو زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کے کیسز لڑوں. تو میں اس لیے یہ وجہ ہے میری, ورنہ اور کوئی. مریم نواز جو ہارنے والے ہیں, جن کو عوام نے مسترد کیا ہے, میں مبارکباد دوں گا. یہ قوم کے ساتھ ایک چیلنج ہے, یہ قوم کو للکارا گیا ہے, اور یہ آخری ہے جو دموں پر مسلم لیگ نواز کا جنازہ نکلے گا اور زیادہ اس مریم کے بنانے سے. سر کھوسا صاحب بتائیے گا کہ رات کو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ 8 فروری کی نہیں ہے, یہ 9 فروری والوں کی ہے. تو سر یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت لینا نہیں چاہتے تھے لیکن حکومت دی جا رہی ہے. تو سر کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر؟
देखें वो तो हमेशा बैसाखियों के ऊपर ही आए हैं, अवाम ने तो उन्हें मुस्तरद किया है। सो उनका तो यही है। ज़िले सुबहानी को जब लंदन से लाया गया था तो आपको पता ही है ताजपोशी के लिए अपनी तरफ से लाया गया था, लेकिन अवाम ने वो चिकना चूर कर दिया ख्वाब। और इस तरह से अवाम ने जो है 8 फरवरी को अपना जो है फैसला सुनाया कि अब बड़े मियाँ साहब अनकरीब आपको जाते हुए नज़र आएंगे और ये पुकारते हुए जाएंगे मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, लास्टली बताइए, एक मिनट, आप एक सीनियर कानूनदान भी है और सीनियर सियासतदान भी हैं। अब आपको मैक्सिमम क्या लग रहा है कितने दिन खान साहब अंदर रहेंगे और उसके बाद खान साहब आवाम के दरमियान होंगे मैक्सिमम? देखें ये अल्लाह को जो मंजूर होता है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह, जैसे अली ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे और फिर इस कौम की और इस मुल्क की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। देखो आगाज़ जितनी जल्द हो जाए तो बेहतर है। और आगाज़ किस चीज़ का? देखो हम तो जितने सफ़र कर चुके हैं तो मोर देन इनफ है। लीडरशिप जेलों में, लीडरशिप अंडरग्राउंड, लीडरशिप बंद, कैंपेन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं है, वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, फिर भी उसके बावजूद हम चाहते हैं डेमोक्रेसी आगे बढ़े, ये डिरेल ना हो, मुल्क की तरक्की के लिए आगे काम करें। फिर भी आप जो है ना 5 दिनों में 3 सज़ाएँ देते हैं। 35 साल आपने सज़ा दी है और आपने उस किस्म की सज़ाएँ दी कि जिसकी मिसाल ही कभी नहीं है। 200 आपने केसेस बनवाए, आपने कोई लीडरशिप को छोड़ा ही नहीं है। तो इनफ है, लेट्स प्रोसीड नाउ। कल को अगर खान साहब बाहर निकल आते हैं तो क्या वो कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे? देखो ये मुल्क खान साहब का है, ये मुल्क हमारा है और वो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट पॉपुलर लीडर है। इस वक्त पीटीआई दुनिया की 10वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इस मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, जो आप लोगों ने देखा कि जिस किस्म के लोगों ने वोट दिया। लिहाजा खान साहब कोई इंतकाम पे बिलीव नहीं करते, हम किसी इंतकाम नहीं लेते। वो तो अगर इंतकाम ही वहाँ होते तो जेल में वक्त गुजारते। उनको सजाएं भी गलत है, वो सजाएं भी इलीगल है, वो प्रोसेस भी इलीगल है। सब कुछ भुला देंगे, जो नाइंसाफियां हुई हैं, ज्यादतियां हुई, सब कुछ भुला देंगे। देखो हम सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते, आगे की तरफ बढ़ना चाहते। ये जो आप सामने खड़े हैं ना, ये वर्कर, सपोर्टर और आम ऑर्डिनरी पाकिस्तान, ये आप लोगों का पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। इसको हमने आगे लेके जाना है। सर बताइएगा, शोकाज नोटिस जो जारी हुआ तो उसमें उस पे आपको एतमाद में लिया गया था जो शेर अफजल मरवत साहब के? देखो हमारी पार्टी डिसिप्लिन हमने डेफिनेटली कर लेना, लेकिन हमारे आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। देखो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके इंटरनल मामलात का नहीं पता होता है तो कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं खान साहब के एतमाद पे पूरा हूँ और खान साहब ने कभी भी नेवर एवर टर्न मुझे कहा है कि मैं आप पे एतमाद नहीं करता या किसी सूरत में मैं आपको चेंज करता। चेयरमैन साहब सिर्फ एक सवाल है कि पार्लियामेंट का सेशन सदर साहब की जाने से नहीं बुलाया जा रहा, तो पीटीआई की क्या ये हिकमत अमली है कि सदर इजलास ना बुलाए? ये गैर आईनी अमल नहीं, देखो पीटीआई इसका हिस्सा करगिज़ नहीं है। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप ना बुलाए, लेकिन सदर के इकदाम की मैं तायीद ज़रूर करता हूँ। यस, हमारे जो सीटें वो सीटें हमें मिलनी चाहिए, उस पर ऑर्डर आना चाहिए। हमारी जब सीटें पूरी होंगी तो वमेन की सीटें आएंगी तो आपका कोरम पूरा होगा, फिर आप प्रोसीड करें। इनके मिले आगे देखो ना, इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट का भी इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। इन सीटों का हम पहले दिन से कहते चले आ रहे थे। ये 227 सीट है, उसमें हमारा जो ड्यू शेयर है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज ही हमें अपना शेयर दे और इलेक्शन का इजलास। इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? अल्लाह करे, हम हमेशा बड़े कंसर्न रहते, अल्लाह करे जल्द से जल्द हो। मुझे अब इस मरतबा इंशाल्लाह जल्द आएंगे इंशाल्लाह।